بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر امان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں نے اپنے جو کچھ موضوعات تھے اس پہ گفتگو کرنی تھی، لیکن یہاں پہ ایک بریکنگ نیوز آ گئی ہے، اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے، بڑی اہم بریکنگ نیوز ہے. خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی نیوی کے 8 افسرز کو، جو کہ قطر میں ایک پرائیویٹ فرم میں آبدوز بنانے کے منصوبے پہ کام کر رہے تھے، انہیں 1 سال کی سماعت کے بعد آج قطری عدالت نے سزائے موت کا حکم دے دیا. خواتین و حضرات، یہ 8 نیول آفیسرز جو کہ کرنل اور کمانڈر رینک کے آفیسرز تھے، یہ مسلسل بھارتی مدد سے اور بھارت کی خفیہ ایجنسی کی مدد سے اسرائیل کو وہاں پہ جو پرائیویٹ کمپنی میں آبدوز بنائی جا رہی تھی اس کے راز فراہم کر رہے تھے، اور اس میں انہیں بھارتی ایجنسیز کی اور بھارتی خفیہ ایجنسی کی بالخصوص پوری مدد اور معاونت حاصل تھی. 1 سال تک بھارتی جو فارن افیئرز منسٹری ہے وہ اس کیس کو دیکھتی رہی، اور قطری عدالت میں یہ کیس زیر سماعت رہا، اور ان نمک حرام غداروں کو بالآخر قطری عدالت نے آج سزائے موت کا حکم دے دیا. خواتین و حضرات، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج انہیں سابقہ نیوی آفیسرز کہا جا رہا ہے، تو جب بھی کسی نیول آفیسر یا کسی بھی فورسز کے آفیسر پہ جب مقدمہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور وہ جب مقدمہ سماعت میں آتا ہے تو پھر اس کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے، اسے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اولین سطح پہ، اور بعد ازاں اسے برخاست کر دیا جاتا ہے، اسے ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا ہے. آج انہیں اس لیے سابقہ بھارتی نیول آفیسرز کہا جا رہا ہے کہ یہ 2022 سے عدالت میں کیس بھگت رہے تھے، اور بھارت کو اس بات کا علم تھا، اور بھارت اس کیس کو فائٹ کر رہا تھا. بالآخر بھارت جو ہے وہ اپنا کیس ثابت نہیں کر سکا، اور اس میں بڑی شرم کی بات یہ ہے، میں وہ میجر صاحب ہے ایک جو بہت میڈیا چینل پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ پاکستانی جو افواج ہیں اور پاکستانیوں کو بہت برا بلا کہتے ہیں، بڑے ٹھٹھے اور مذاق اور بڑے لطیفے بناتے ہیں. پتہ نہیں کیا نام ہے میجر صاحب کا، کوئی پتہ نہیں عالیہ والیا کوئی گوریا کر کے اس طرح کا کوئی نام ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے وہ اپنے آپ کو، ویسے ان کا نام میجر صاحب ہے. میں اس میجر صاحب پہ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ایک جگہ پہ بارڈر پہ ایک ناکہ بندی ہوئی تھی، اور یہ بھی ودیشی ملک کی بات ہے. تو اس ناکہ بندی میں کچھ ٹرکس گزر رہے تھے، اور وہ جو ٹرک والے گزرتے تھے تو وہ ان سے پوچھتے تھے کہ ہاں بھئی یہ ٹرک کدھر جا رہا ہے، تو کہہ رہے جی میجر صاحب کا ٹرک ہے. تو وہ جب کوئی 7-8 ٹرک گزر گئے تو پھر انہوں نے روک لیا، جو 8واں ٹرک نواں آ رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی وہ میجر صاحب کو بلایا. وہ خیر پیغام گیا پیچھے، وہ میجر صاحب آئے موٹر سائیکل پہ بڑک 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 کرتے ہوئے، اور وہ جب میجر صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا ہاں جی جناب آپ کہاں میجر ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ویسے مینوں پنڈ چ نا میجر میجر کہندے نے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میجر ہیں یہ بیٹھے میں ہیں، یہ تھیٹر کے ٹھٹھے کرنے والے لطیفہ باز، جو لطیفے سنا کے ٹھٹھے کر کے اور سٹینڈ اپ کامیڈی کے ذریعے ایک لوگوں کے منورنجن کا پروگرام کرتے ہیں. تو جناب والا، آپ کی سینا نے کتنی بڑی نمک حرامی کی. یہ 10,000 نمک حرام، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ 10 کروڑ نمک حرام اگر اکٹھے کیے جائیں تو ایک غدار بنتا ہے. خواتین و حضرات، غداری کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی آرگنائزیشن میں ہو، تو یہ یاد رکھیے گا کہ غدار کی سزا موت ہے. اور قطری حکومت نے ان غداروں کو، ان بھارتی نیول سینا کے آفیسرز کو سزائے موت کا حکم دیا ان کی غداری پہ، چونکہ وہ انتہائی اہم راز ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے ہوئے، جہاں پہ ایک آبدوز بنانے کے منصوبے پہ کام ہو رہا تھا، اس منصوبے کی ویڈیوز، اس منصوبے کی دستاویزات، اس کی ڈرائنگز، یہ ساری کی ساری اپنی بھارتی خفیہ ایجنسی کی مدد سے، بھارتی ایجنسیز کی مدد سے اسرائیل کو فراہم کی. اور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کتنی بڑی کشمکش چل رہی ہے، اور یہ وہ مسلم ممالک ہیں جو کسی نہ کسی حد تک
فلسطینی مظلوم عوام کی اشک شوئی کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کارروائی، ایک بہت بڑی غداری، ایک بڑی بھیانک غداری۔ یہ ذہن میں رہے خواتین و حضرات کہ بھارتیہ بڑی تعداد میں مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں، اور اب مڈل ایسٹ کو سوچنا پڑے گا، مڈل ایسٹ کو غور کرنا پڑے گا کہ یہ بھارتیہ جو ان کی مختلف کمپنیز میں کام کر رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ نمک حرام غدار ہیں۔ آپ 1947 پہ چلے جائیے، ان غداروں نے، ان نمک حراموں نے اپنے ایک معزز رہنما، اپنی ایک اتنی بڑی ہستی کو محض اس لیے قتل کر دیا، گاندھی جی کو، کہ گاندھی جی نے کہا تھا کہ پاکستان اب بن گیا ہے، جب پاکستان بن گیا ہے تو پاکستان کو اس کے اثاثے دے دیے جائیں، پاکستان کو اس کے ہتھیار دے دیے جائیں، پاکستان کو اس کا پیسہ دے دیا جائے۔ لیکن خواتین و حضرات، آج پاکستان جتنے بڑے کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، اسی بھارتی حکومت نے، بھارتی عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستانی عوام بھارتی عوام سے محبت کرتی ہے، ان کے سیلیبریٹی سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ لوگ ہمارے سیلیبریٹی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حکومتیں شدید نفرت پھیلاتی ہیں۔ اور بھارتی حکومت، مودی سرکار نے اتنا بھیانک قدم اٹھایا، 1947 میں جو قدم اٹھایا گیا کہ گاندھی جی کو شہید کر دیا، گاندھی جی کو قتل کر دیا، محض اس لیے کہ گاندھی جی نے آواز بلند کی تھی کہ پاکستان کو پاکستان کے اثاثے دے دیے جائیں، ان کا پیسہ دے دیا جائے، ان کے ایئر کرافٹ دے دیے جائیں۔ خواتین و حضرات، جب ہمارے پائلٹس یہاں سے ایئر کرافٹ لینے کے لیے گئے تو بھارتیہ سینا نے، بھارتی حکومت نے، بھارتی ایجنسیز نے ان ایئر کرافٹس کو آؤٹ آف آرڈر کر دیا، ان میں ایسی خرابی پیدا کی کہ ہمارے ٹیکنیکل ٹیم اور ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ ان کو سٹارٹ ہی نہیں کر سکے، وہ ہوائی جہاز سٹارٹ ہی نہیں ہوئے اور وہ پاکستان میں نہیں آ سکے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں، یہ اب سابقہ نیول کا جو رونا رو رہے ہیں، اور بھارت کی جو فارن افیئرز کی منسٹری ہے اس میں ایک آہو بکا، ایک چیخو پکار مچی ہوئی ہے، اور ان کے چینل جو ہیں ان کو، وہ کہتے ہیں نا بے شرم جو ہے نا، اس کی بٹکس پہ ایک بیری کا درخت اگایا تو اس بے شرم نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے۔ بھارتیہ نیول آفیسرز کو قطر نے سزائے موت دے دی غداری کرنے پہ، اور بھارتیہ آج بھی اسرائیل فلسطین کا رونا رو رہے ہیں، اور ان کے چینلز پہ مسلسل کوئی شرمندگی، کسی قسم کی کوئی ندامت نظر نہیں آ رہی۔ یاد رکھیے خواتین و حضرات، ذہن نشین رکھیے گا کہ کینیڈا میں بھارتیہ دہشت گرد نے کیا کیا، لندن میں بھارتیہ دہشت گرد نے کیا کیا، اور بھارتی جاسوس کلبھوشن، وہ بھی نیول آفیسر تھا، وہ اس وقت پاکستان کی حراست میں ہے، اور اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور دیکھ لیجئے خواتین و حضرات کہ بھارتی نیوی کے افسران نے نہ صرف نمک حرامی کی قطر حکومت کے ساتھ، بلکہ غداری کی۔ تو قطر کو اب سوچنا پڑے گا، انہیں دوبارہ چھان بین کرنی پڑے گی، سکروٹنی کرنی پڑے گی کہ اور کتنے غدار نمک حرام ان کی صفوں میں شامل ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔